الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ حضرات، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ موت ہر زندہ چیز کو آنی ہے اور ہر مخلوق کو اس سے دوچار ہونا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنیٰ ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک پیالہ ہے، ہر نفس کو وہ پیالہ پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر نفس کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ صکہ، کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا۔ فرجع الی ربہ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تو وہ فرشتہ، وہ ملک الموت اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ پروردگار، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا اور اس کا ارادہ مرنے کا نہیں ہے۔ قال ارجع الیہ فقل له یضع یدہ علی متن ثور فلہ بما غطى یدہ بکل شعرۃ سنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل کے پیٹھ اور پشت پر رکھے اور اسے اتنے سال کی عمر دی جائے گی ہر بال کے بدلے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے۔ قال اے ربی ثم ماذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ قال ثم الموت، اللہ نے کہا پھر تو موت ہی آنی ہے۔ قال فالآن، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے مرنا منظور ہے۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر 1000 سال کی بھی عمر دی جائے تو موت سے رستگاری اور چھٹکارا قطعاً نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ کسی انسان کو موت کا نہ وقت معلوم ہے اور نہ ہی جگہ معلوم ہے۔
پتہ نہیں کس کی موت کس وقت آ جائے اور کس جگہ پر آ جائے اور کس حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ اور وہاں بند ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ موت سے کسی حال میں رستگاری اور چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ کہیے بے شک وہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو، وہ موت تو تمہیں آ پہنچے گی، پھر تمہیں غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے ہو۔ تو حضرات، آپ نے ان تمام دلائل سے یہ جان لیا ہوگا کہ حقیقت میں موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کس گھر میں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، آرزوؤں کے تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے آئے گی، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور تم لوگ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور کہنے لگے آدمی کہ اے میرے رب، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی ایک قریبی مدت تک کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ بھلا آرزو موت کے وقت یا موت کے بعد کہاں کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت اگر دے تو اچھی حالت میں موت عطا کرے اور حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔